وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الفاتحہ. ما سبق میں سورۃ الفاتحہ کے مختلف اسامی مع وجوہ تسمیہ بیان کیے گئے. اب یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے گفتگو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں. تو بنیادی طور پر یہاں پر تین باتیں ذہن نشین فرما لیں. ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا جز ہے یا نہیں. دوسرا سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں. تیسرا یہ ہے کہ تمام سورتوں کے شروع میں یعنی جو سورۃ البراءت کے علاوہ تمام سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا رہتا ہے کیا وہ تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں. تو پہلی بات یہ کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا جز ہے یا نہیں. تو اس بارے میں امام مالک اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا جز نہیں ہے. اور ایک روایت ضعیفہ حنفیہ سے بھی مروی ہے کہ قرآن پاک کا جز نہیں ہے. لیکن صحیح اور معتمد روایت یہی ہے کہ قرآن پاک کا جز ہے. قرآن پاک کا جز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا. اور ان کے علاوہ یعنی امام مالک اور امام اوزاعی کے علاوہ کسی نے بھی جز قرآن نہ ہونے کا قول نہیں کیا. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورۃ الفاتحہ سے پہلے لکھا ہوا رہتا ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں. تو اس بارے میں یہ ہے کہ مکہ اور کوفہ کے قراء اور ان دونوں مقامات کے فقہا اور ابن المبارک اور امام شافعی نے کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے. اور قراء مدینہ اور قراء بصرہ اور شام اور ان جگہ کے فقہا اور امام مالک اور امام اوزاعی وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تمام سورتوں کا جز ہونا یعنی سورہ براءت کے علاوہ تمام سورتوں کا جز ہونا اس کے قائل صرف اور صرف حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ اس مسئلے میں نہیں. تو چلیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے. ومن کل سورۃ اور ہر سورہ کا جز ہے. ہر سورہ کا جز ہے. وعلیہ قراء مکہ والکوفہ اور اسی پر مکہ اور کوفہ کے قراء و فقہاؤہما اور ان دونوں مقامات کے فقہا ہیں. و ابن المبارک و شافعی اور امام ابن المبارک اور امام شافعی ہیں کہ یہ حضرات کیا کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ کا جز ہے. یعنی یہ جو وعلیہ قراء مکہ وغیرہ ان کا جو نام لیا ہے یہ اس بات میں ہے صرف کہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے. ہر سورت کا جز ہونے میں نہیں. ٹھیک ہے. وخالفہم قراء المدینتی اور ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے مدینہ بصرہ اور شام کے قراء اور ان مقامات کے فقہا نے اور امام مالک اور اوزاعی نے کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا اور کہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. کوفہ کے فقہا میں حضرت امام اعظم بھی ہیں
مگر یہ کہ چونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اخیر بعد میں، یعنی اس کے جسٹ بعد صراحتاً آ رہی ہے، ان کی صراحت آ رہی ہے، اس بنیاد پر وہاں پر فقہائے کوفہ میں وہ شامل نہیں ہیں، تجرید کر لی گئی ہے۔ ولم ینص ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فیہ بشیء، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کوئی صراحت نہیں فرمائی کہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے۔ فظن انہا لیست من السورۃ عندہ، تو یہ گمان کیا گیا کہ ان کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے۔ وسئل محمد بن الحسن، اور محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں، فقال، تو کہا ما بین الدفتین کلام اللہ تعالی، کہ دو مصاحف کے دو دفتیوں کے درمیان، ٹھیک ہے، مصاحف کے دو دفتیوں کے درمیان جو بھی چیز، جو بھی ہے، جو بھی کلام ہے، وہ کیا ہے؟ کلام اللہ تعالی ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا کلام ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام اللہ ہے، اللہ پاک کا کلام ہے۔ سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ رہتا ہے وہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس پر جو ہے نا آگے چل کر اجماع ذکر کیا ہے کہ اس پر علماء کرام کا اجماع ہے۔ علماء کرام کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو اس کا اب پھر حالانکہ امام مالک کا مذہب ہے کہ کلام اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اجماع کیسے ہوا؟ تو اس میں یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلام اللہ ہونا بطور تواتر ثابت نہیں ہے، بطور تواتر ثابت نہیں۔ قراء سے بطور تواتر یہ ثابت ہے کہ بسم اللہ پڑھا جائے، تسمیہ پڑھی جائے، کس سے پہلے؟ قرآن سورتوں سے پہلے، ٹھیک ہے، سورتوں سے پہلے پڑھا جانا یہ بطریق تواتر ثابت ہے، مگر یہ کہ سورتوں کے شروع میں پڑھا جانا یہ ثابت ہونے سے قرآنیت کا ثبوت نہیں ہوتا، قرآنیت کا ثبوت نہیں ہوتا، ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بالاتفاق قرآن نہیں ہے، کلام اللہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، مگر یہ کہ اسے بھی بطور تواتر قراء کا پڑھنا، سورتوں کے شروع میں پڑھنا یہ ثابت ہے۔ بات میں آ رہی؟ اچھا، تو یہ ہوا کہ روایت کے حساب سے، روایتاً بطور تواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پاک کا جز ہونا اور کلام الہی ہونا بطور تواتر ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوافع جو جز سورہ فاتحہ مانتے ہیں، جز قرآن مانتے ہیں، ہر سورہ کا جز مانتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا منکر ہے ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے، اس کی ہم تکفیر نہیں کرتے، کیونکہ اس کا ثبوت جو ہے بطریق تواتر نہیں ہے۔ وَلَنَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، اب چونکہ مفسر شافعی المذہب ہے، مفسر شافعی المذہب ہے، تو اس بنیاد پر، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ تسمیہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، اس لیے اس بات پر دو حدیثیں پیش کی ہیں، کہا وَلَنَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، اور ہماری کثیر حدیثیں ہیں، ہماری کثیر حدیثیں، یعنی فرماتے ہیں کہ مذہب شافعیہ پر دلالت کرنے والے کثیر حدیثیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ منہا ما روا ابو ہریرہ، انہی میں سے وہ حدیث پاک ہے جس کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتحۃ الکتاب 7 آیات، کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحۃ الکتاب 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحۃ الکتاب کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں پہلی آیت کیا ہے مولانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو دیکھو یہاں پر یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب کو 7 آیت کہا کہ 7 آیتیں، اور سب سے پہلی آیت کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ وقول ام سلمہ، دوسری حدیث، دوسری روایت، دوسری دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، فرماتی ہیں قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ وعدّا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آیتن، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی، وعدّا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر الحمدللہ رب العالمین تک کو ایک آیت شمار فرمایا، ایک آیت شمار فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، سورۃ الفاتحہ کا جز ہے۔ اچھا، ان احادیث پر کلام کرنے سے پہلے اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی دلائل کچھ پیش کرنے سے پہلے اس عبارت کو بھی پڑھ دیتا ہوں، من اجلہما، اسی وجہ سے اختلفا، اس بات میں اختلاف ہوا یا اختلاف کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل ایک آیت ہے، تنہا ایک آیت ہے، کہ آیتم برأسہا مستقل ایک آیت ہے، تنہا ایک آیت ہے، ام بما بعدہا، یا اپنے ما بعد سے مل کر۔ یعنی چونکہ دو حدیثیں پیش کی ہے، پہلی حدیث میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل ایک آیت ہے، اور دوسری حدیث ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر رب العالمین تک کو آیت کہا گیا، جس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنہا مستقل ایک آیت نہیں ہے بلکہ ما بعد سے مل کر ایک آیت ہے۔ تو دونوں طرح کی روایتیں، اس لیے کیا ہو گیا، علامہ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ اختلاف ہو گیا، جو بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز کہتے ہیں ان میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تنہا ایک آیت ہے یا ما بعد والی یعنی رب العالمین سے الحمدللہ رب العالمین سے مل کر ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، بات ہو گئی ختم۔ اب یہاں سے دیکھیں یہ کہ یہ تو شوافی کی دلیل ہے، ہماری کیا دلیل ہے؟ احناف کی بھی کثیر احادیث ہیں، احناف کی بھی دلیل کثیر احادیث ہے۔ میں کچھ ہی بیان کروں گا انشاءاللہ، بعض کو بیان کروں گا۔ ان میں سے ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حدیث ہے، فرماتے ہیں سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی قسمت الصلاۃ ای الفاتحۃ بینی و بین عبدی النصفین ولعبدی ما سأل فاذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی ربی۔ یہاں پر دیکھیے اس میں سورۃ الفاتحہ قسمت الصلاۃ، اس سے مراد کیا یعنی سورۃ الفاتحہ، کہ ایک نام سورۃ الفاتحہ کا سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ پاک نے بندے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے راوی نے یعنی بیان کرتے ہوئے پوری حدیث کا ذکر ہے، پوری سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، اور اسٹارٹنگ کس سے کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تسمیہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، عمر اور عثمان کے پیچھے بھی نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن ہم نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں پایا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرأت نہیں کی، جہری نمازوں میں بھی آپ نے اس کی قرأت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا جز تسمیہ نہیں ہے، ورنہ
جس طرح سورۃ الفاتحہ جہری نماز میں بطریق جہر پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی قرات بطریق جہر ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو دو روایتیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں، ان کا جواب تو یہ ہے کہ پہلی حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے، اس حدیث پاک کی روایت یعنی اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس حدیث پاک کی روایت امام دارقطنی نے کی ہے، اور انہوں نے اس کو موقوفاً بھی روایت کی ہے اور مرفوعاً بھی روایت کی ہے، لیکن موقوفاً روایت کو ترجیح دی ہے. کیا کہا کہ راجح موقوف ہی ہے. ٹھیک ہے. امام دارقطنی بھی شافعی المذہب ہیں. امام دارقطنی شافعی المذہب ہونے کے باوجود ان کو موقوفاً روایت ہونے کو صحیح قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ مرفوعاً جس نے روایت کی ہے، جن راویوں نے روایت کی ہے، ان میں عبدالحمید بن جعفر ہیں. عبدالحمید بن جعفر ہے، اور اس پر کلام ہے. ان پر کیا ہے؟ کلام ہے. اس لیے مرفوعاً جو حدیث پاک ہے یہ صحیح نہیں ہے. جو موقوفاً حدیث ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے طور پر مروی ہے، وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وہ راجح ہے، وہ صحیح ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے. ٹھیک ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرات سے گمان ہوا، یہ ظن ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے. ٹھیک ہے. اور ظن سے قرآنیت یا جزئیت سورۃ الفاتحہ کا ثبوت نہیں ہوتا. جزئیت سورۃ الفاتحہ کا ثبوت نہیں ہوتا. لہٰذا شوافی کی پیش کردہ پہلی حدیث سے کیا ہوگا؟ جزء سورۃ الفاتحہ ہونا تسمیہ کا ثابت نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، دوسری حدیث پاک جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، تو اس روایت کے بارے میں امام علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے کہا کہ یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں. کیا کہا؟ یہ الفاظ صحیح نہیں ہے. یہ حدیث پاک کے جو یہ الفاظ ام سلمہ کی حدیث کے، یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے. حاکم نے ابن ہارون سے روایت کی ان الفاظ کی، یعنی کہ وعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آیتن، اس کی روایت کس نے کی؟ حاکم نے ابن ہارون سے کی ہے، اور ابن ہارون مجروح ہے. ابن ہارون کیا ہے؟ مجروح ہے. اسی روایت کی، اسی حدیث کی روایت حاکم نے دوسری سند سے کی، دوسری سند حمام ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کیا کانت قرات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قراتن مفسرتن حرفن حرفن قراتن بطیئن. اور روایت کرنے کے بعد اس کو کہا امام حاکم نے کہ صحیح بشرط شیخین، کہ یہ روایت صحیح بشرط شیخین ہے. صحیح ہے یار، اس کی سند کیا ہے؟ شیخین کی شرط کے موافق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس روایت سے جو صحیح، جس کو سند کہا اور صحیح روایت کہا گیا، اس روایت سے یہ ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ یہ نماز کے اندر قرات کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ خارج نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی کیفیت کا بیان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قراءت اس طرح کرتے تھے کہ تمام حروف آپس میں، تمام کلمات آپس میں جدا گانا ہوتے تھے. حروف کی ادائیگی کیسی ہوتی تھی؟ جدا گانا ہوتی تھی. ملتے جلتے نہیں تھے، التباس نہیں ہوتا تھا. کیا تھا؟ ملتے جلتے اور التباس نہیں ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ جدا گانا ادائیگی فرماتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر ادائیگی فرماتے تھے. تو ادا کیسے فرماتے تھے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے
اور ادائیگی اس طرح کرتے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا فرماتے کہ ہر ایک حرف دوسرے سے ممتاز ہو جاتا۔ تو حاصل جواب دوسری روایت کا یہ ہے کہ یہاں جو الفاظ مروی ہیں یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ امام سیوطی شافعی ہونے کے باوجود ان کو صحیح ہونے کا انکار کیا ہے، اور دوسری روایت سے امام حاکم نے یہی حدیث روایت کی ہے، تو اس میں جو الفاظ ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تلاوت خارج نماز کا بیان ہے۔ تو اس سے ان دونوں احادیث سے کیا ہوگا، کسی بھی طرح جزئیت تسمیہ یعنی تسمیہ کا جزئیت سورہ فاتحہ ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے مصنف علام نے مفسر علام نے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مذہب پر جو دلیل پیش کی اور کئی طرح سے دلیل پیش کی۔ ایک تو یہ ہے کہ احادیث کے ذریعے سے، اور دوسرا اجماع قولی کے ذریعے سے، اور تیسری دلیل پیش کی اجماع فعلی کے ذریعے سے۔ کس سے؟ اجماع قولی، اجماع فعلی سے۔ تو اسی کو کہا والاجماع علی ان ما بین الدفتین کلام اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس بات پر اجماع ہے۔ یہاں سے اجماع قولی کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے مولانا؟ اجماع قولی۔ اور اس بات پر اجماع قولی ہے کہ جو بھی کلام مصحف کے دو دفتیوں کے درمیان ہے، دو جلدوں کے درمیان ہے، کلام اللہ سبحانہ و تعالی، یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کیا ہے؟ مصحف کے جلدوں کے اندر ہی ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہوگا؟ کلام اللہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی کلام اللہ ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، کلام اللہ ہونا ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے، کلام اللہ ہونا ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے، مگر اس سے جزئیت سورہ فاتحہ ہونا اجماع قولی سے ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جزئیت سورہ فاتحہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ آخری دلیل پیش کی اجماع فعلی سے، والوفاق علی اثباتها فی المصاحف مع المبالغۃ فی تجرید القرآن حتی لم تکتب آمین، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل، آخری دلیل پیش کی اجماع فعلی سے، یہ کہ اتفاق ہے، اتفاق اجماع ہے مسلمانوں کا، نسخے تیار کرنے والوں کا، مسلمانوں کا اجماع ہے، علی اثباتہا، سورۃ الفاتحہ کو تسمیہ کو مصاحف میں تحریر کرنے پر، ثابت کرنے پر اتفاق ہے، مصاحف میں سورۃ تسمیہ کو ثابت رکھنے پر، مع المبالغۃ فی تجرید القرآن، حالانکہ تجرید قرآن میں قرآن پاک کو غیر قرآن سے خالی رکھنے پر، مبالغہ کے باوجود یہاں تک کہ آمین نہیں لکھا گیا۔ یعنی یہ کہ جب وہ قرآن پاک لکھا جانے لگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تو اس وقت جو ہے مبالغہ کیا گیا اس بات پر کہ غیر قرآن کو قرآن سے خارج رکھیں، قرآن میں غیر قرآن کو کبھی بھی ہرگز نہ ملائیں، مگر پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء قرآن ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے مصحف نسخے تیار کیے، اس وقت جو ہے آمین بھی نہیں لکھا جاتا تھا، آمین بھی نہیں لکھا جاتا تھا۔ ابھی کے نسخے میں تو لکھا جا رہا ہے، مگر ایک کہ اس وقت کیا گیا تھا؟ آمین بھی نہیں لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر قرآن کو قرآن سے الگ رکھنے اور قرآن کو غیر قرآن سے بالکل خالص اور جدا رکھنے کا بڑا اہتمام کیا گیا تھا، اس میں مبالغہ کیا گیا تھا۔ پھر بھی بسم اللہ رکھا گیا، آمین نہیں لکھا گیا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء قرآن ہے۔ مگر ایک کہ ان دونوں آخر کی دلائل سے، اجماع عملی اور اجماع قولی سے جزئیت قرآن کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، جس کے ہم بھی قائل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی